نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ آیت کریمہ جو سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں، میں نے گزر جانے والی جمعہ کو بھی پڑھا تھا، اور آج بھی یہی آیت میں نے پڑھی ہے۔ فرمایا گیا کہ بلا شبہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، ان پر گراں ہے تمہارا مشقت پہ پڑنا، اور وہ تمہارے نفع کو بہت چاہنے والے۔ رہ گیا ایمان والوں کو معاملہ، تو ان پر تو نبی بہت 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 مہربان ہے۔ پہلے بات انسانیت کی چل رہی تھی کہ وہ سب پر مہربان ہے، لیکن آخر میں فرمایا گیا رہے گا ایمان والوں کا معاملہ، تو ان پر بہت 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 مہربان ہے۔ اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تو سارے جہاں کو آپ کی رحمت سے حصہ ملا، لیکن مومنوں کو تو بہت 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 ملا، کیونکہ آپ بہت مہربان تھے مومنوں، لہٰذا اپنے ماننے والوں کو، اپنے غلاموں کو آپ نے یہی درس دیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان ہو جاؤ، اور بس حکم کی دیر تھی، لوگوں نے فوراً اس پر عمل شروع کر دیا، اور ان کی شان میں آیا رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان۔ دیکھو حکم کی دیر تھی، سب بہت مہربان۔ آج جب ہم آپ اٹھا کے اس زمین کو دیکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگوں نے اپنے بھائیوں کے ناک میں دم کر دیا۔ کیا یہ سبق اب تک انہوں نے نہیں سیکھا؟ ہمیں شاید اب تک کوئی گھر نہیں ملا جس میں یہ فتنہ دوری اور مہجوری کا موجود نہ ہو، مجھے نہیں ملا۔ رہ گیا مسلم حکمرانوں کا معاملہ، تو چونکہ آپ میں سے ہی نکل کے گئے ہیں، وہ اپنے بھائیوں پر وہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں کہ دشمنوں نے بھی کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ یہ پتہ نہیں کیسے حافظ ہیں، کیسے پڑھے لکھے ہیں، یہ دیوانہ ہے کہ یہ مجنون ہے کہ یہ پاگل ہے۔ اس عالم رنگموں میں 4 دن کے لیے آئے تو یہ طوفان بدتمیزی، پھر ان کے ظلم و زیادتی کے شکار مرد تو ہوئے، عورتوں کو بھی بہت تنگ کیا انہوں نے۔ وہ تو آپ روز سنتے ہو کہ نام نہاد پاکستان کی روح آتی، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا گرایا ہے کہ اس گراوٹ کا اندازہ کوئی گرنے والا بھی نہیں کر سکے، انسانیت سے بھی گر چکے ہیں۔ باتیں بنانے میں تو ان کا کوئی جواب نہیں، لیکن جہاں تک علم و عمل کا معاملہ ہے تو اس سے کوسوں دور ہو گئے ہیں۔
مغربی دنیا نے اپنے تکمیل مقاصد کے لیے جو نعرہ دیا ہے ان کی زبان پر ہے اور ان کی میڈیا کی، یعنی دہشت گردی مغرب کا ہتھ کنڈا ہے. کوئی کمزور بھی دہشت گردی کرتا ہے جو راستہ نہ چل پائے. دہشت گرد طاقتور ہوتا ہے لیکن ان کا میڈیا یہ کہے بغیر رہتا ہی نہیں ہے. جیسے وہ احمق دہشت گردی کی بات کرتا ہے، لوگ بند کرتے تھے اسی وقت، یہ احمق ہے. اسلام راجیوں اور سیہونیوں کی غلامی میں سب کچھ ہو رہا ہے. ان کو غلامی راس آ گئی ہے اور جس گردن میں پھنس گئے ہیں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دھنستے چلے جا رہے ہیں، نکل نہیں پائیں گے. آخر تو بنی اسرائیل بھی میدان تی میں 40 سال تک قید کر دیے گئے تھے. تو چلو بات ہے کہ حضور نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو بہت نرم ہو جاؤ. سب مہربان ہو گئے اور ان کی شان میں آئے تو رحماؤ بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان. کیا پائیں ہو کیا اپنے بھائی کے لیے پیش کر دیں. تو ایک طرف تو اپنے بھائیوں پر نرم ہوئے اور جو ان کے دین کے دشمن تھے، وہ جو ان کے دین کو مٹانے پر لگے تھے، وہ جو دینی مقاصد کی تکمیل میں آڑے آتے تھے، ان کے لیے سخت بھی تھے. وہ صحابہ کی دونوں شانیں ہیں، وہ کہیں سخت ہیں اور کہیں نرم ہیں. آج بات سمجھ. قرآن نے اس کی تفصیل بیان کہ اشداء علی الکفار، جو خواہی نہ خواہی ان سے جھگڑتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، شہر بدر کرتے ہیں، ان کے لیے سخت بھی تھے. منکرین کے لیے سخت تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان تھے. قرآن نے بیان کیا اشداء علی الکفار، وہ سخت و شدید ہے منکرین کے اوپر. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان. اس کو اقبال اپنے لفظوں میں کہتا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہتا کیا ہے کہ اگر بھائیوں کی بات ہو، دینی بھائیوں کی بات ہو، جو برادران دینی ہے ان کی گفتگو ہو، تو وہ بہت زیادہ نرم، کہتے کہا ریشم کی طرح نرم، بہت نرم. اور یہاں اپنے بھائیوں کو مار مار کر کے جو ہے اتو بنا دیا ہے، بریشم کی طرح نرم. ہاں اب سختی بیان کر رہا ہے، رسم حق و باطل ہو، لیکن جب حق اور باطل کی جنگ ہو، سچ اور جھوٹ آپس میں ٹکرائیں، اس وقت وہ سخت ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ سچائی پر رہنا چاہتے ہیں اور دنیا اس وقت مصر ہے کہ جھوٹ پر زندہ رہو، اس پر مجبور کر رہی ہے. اور یہ نام نہاد پاکستان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، جھوٹ پر زندہ ہے وہ. اور یہ پاکستانی کا معاملہ نہیں ہے. اگر آنکھ آپ کی کھلے گی تو سعودی عرب کا حال بھی ٹھیک نہیں ہے. اور پھر سعودی عرب ہی کی بات نہیں ہے، جتنے مسلم ممالک ہیں الا ماشاءاللہ، شیعت کو چھوڑ کر کے جو سنی کہلانے والے، سنی تو کوئی ہے نہیں جلدی سے، لیکن جہاں کہیں ہیں سب جگہ دیکھو ایک افراتفری کا ماحول ہے. اب غیروں کے لیے یہ نرم ہو گئے ہیں، اپنے لیے سخت ہو گئے ہیں. پتہ نہیں اسے یہ کیا نام دیں گے. اس آیت کو انہوں نے الٹ دیا ہے، یہ غیروں پر نرم ہو گئے ہیں اور اپنوں پر سخت ہو گئے. اسی لیے نتیجہ بھی الٹ گیا ہے. اس سے کون سی عزت آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ اس میں نہ آپ کا بھلا ہے، نہ خلق خدا کا بھلا ہے، نہ ملک کا بھلا ہے، نہ پاس پڑوس کا بھلا، کسی کا بھلا نہیں ہے. یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ تو نبی کے بارے میں بتایا گیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بلا شبہ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک عظیم رسول تشریف ہے. یہ رسول پر جو تنوین ہے تعظیم کے لیے، بہت بڑے رسول آئے، وہ تمہیں میں سے آئے. ایک قرات اس کی اور بھی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس جو انفس طبقہ تھا، نفیس ترین طبقہ تھا، اس میں سے ہو کے رسول آئے. جتنے بھی رسول آئے سب اعلیٰ خاندان سے ہو کے آئے تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو، سب کا خاندان بہت اونچا تھا. انفس من انفسکم، وہ پاک صلبوں سے ہو کر کے، پاک رحموں سے ہو کر کے پھر اس دنیا میں آئے. جتنے بھی آئے، نہ ان کے نسب پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ ان کے طور طریقے پر کوئی گفتگو کرنے کا مجاز. وہ ظاہر میں بھی اچھے تھے، باطن میں بھی اچھے تھے. انہیں قدرت نے خاص طور سے بنایا تو ان کا انتخاب ہوا ہے.
ان کے قریب وہ بیماری نہیں آتی ہے جس سے لوگ دوری اختیار کرتے ہیں. لہذا وہ روایت جو لوگ کبھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم پاک زخموں سے چور چور تھا، معاذ اللہ اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے. ان کے پاس وہ بیماری نہیں آئی، بس یہ صحیح نہیں ہے بالکل. یہ سب اسرائیلیات سے لیا گیا ہے زبردستی. انہوں نے نہ جانے انبیاء کی شان میں کتنی گستاخی کی ہے اور نہ جانے کتنے انبیاء کو شہید کیا ہے انہوں نے. اور آج بھی وہی کام کر رہے ہیں مارنے کاٹنے کا. وہ مار کاٹ کر کے بھلے چنگے ہو جاتے، کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. سارا الزام مظلوم پہ ڈال دیتے ہیں، خود بری ہو جاتے ہیں. یہ ہوشیاری ضرورت دیکھیے. وہ ظالم ہو کے اپنے آپ کو صاف ستھرا بتانے میں کامیاب ہو گئے، آپ مظلوم ہو کے اپنی مظلومیت نہیں بیان کر پائے. یہ کمال ہے آپ کا، یہ آپ کا کمال ہے کہ اپنی مظلومیت نہیں بیان کر سکے کہ ہم مظلوم ہیں. فرمایا گیا تم میں سے جو نفیس ترین لوگ تھے ان سے ہو کر کے تمہارے اندر ایک عظیم رسول تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری ایک ایسا جاں فضا انقلاب ہے کہ دنیا نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ آپ دیکھ سکے. خود آپ کی ولادت، آپ کا یہاں آنا، ولادت تو بعد میں ہوئی نا، پیدائش بہت پہلے ہو گئی. اسی لیے اس پیدائش کا تذکرہ جو کرتے ہیں لوگ حدیث پاک میں ملے گا، لیکن اللہ کی کتاب جو بیان کرتی ہے وہ الگ ہے. آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے، جب کچھ بھی نہ تھا تو آپ پیدا ہوئے، کچھ نہیں تھا. اس کے بعد ہی جو ہے تمام مخلوق کا وجود ہوا. پیدائش میں آپ سب سے پہلے، آمد میں سب کے بعد ہیں. تو آپ کی دونوں شان ہے، آپ اول بھی ہیں اور آپ آخر میں ہیں. پیدائش میں سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. وہ کل الخلائق من نوری، تمام مخلوق میرے نور سے. وانا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں. یہ بات سمجھ میں. تو آپ اصل تخلیق میں سب سے پہلے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ اہل سنت و جماعت کے افراد ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں، ایک طبقہ اسے بہت چھپانے میں لگا ہوا، کتاب کی کتاب غائب کر دی ہے لیکن لوگ ڈھونڈ کے لائے، نکالا اس کو لوگ ڈھونڈ کے لائے. تو یہ اگر یہ کہنے کی کوشش کریں، اب تو بریلوی کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بریلی لوگ کمال ہے. کیا بریلی بھی کوئی جماعت ہے؟ بریلی کیا مان ہے؟ یہ اہل سنت و جماعت ہے. اب بریلی کا یہ سچ ہے کہ اہل سنت و جماعت کو بریلی سے اس لیے محبت ہے کہ وہاں سے جو تحریک اٹھی ہے وہ اہل سنت و جماعت کی حمایت میں، بس اس لیے محبت. ورنہ بریلوی کوئی جماعت نہیں ہے، لیکن یہی کوشش کی کہ بریلوی ایک جماعت ہے. یہ اہل سنت و جماعت ہے. آپ اپنی تخلیق میں سب سے پہلے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہم ہی لوگ یہ بات کہتے ہیں جس کو آپ بریلوی کہنے کی کوشش. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں تو اصل وجود آمدی در نخست، دیگر ہر کے موجود شد فرع تست. یہ تو کوئی بریلوی نہیں کہہ رہا ہے بھیا، سعدی صاحب کہہ، ان کو بھی بریلوی کہہ دو. تو اصل وجود آمدی در، سب سے پہلے آپ کا اصل وجود ہے. اس کے بعد جتنی چیزیں پیدا ہوئی سب آپ کی فرع ہیں، آپ اصل ہیں، اور جتنی چیزیں سب فرع آپ کے بعد ہیں. سب کسی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اول بھی ہو آخر بھی ہو. تمام کائنات میں، تمام انسانیت میں آپ تلاش کرو کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ اول بھی ہو آخر بھی ہو. کوئی ملتا ہے آپ کو؟ نہیں ملے گا. حضور ہے، حضور اول بھی ہے آخر. بہت سی صفتیں تھیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں، اس میں یہ بھی اول آخر بھی دی ہے صفت. حالانکہ یہ شان قدرت کی ہے لیکن اس کی اپنی شان ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے. اس کی اپنی شان ذاتی ہے اور مخلوق کو جو ملی ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے. تو آپ کی شان ہے، آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اور آپ ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. جتنا قدرت نے چاہا ظاہر کر دیا آپ کے اندر جو ضروری تھا. وہ بہت سی چیزیں تھیں جو حضور کے اندر تھی وہ آخر تک چھپی رہی. آئی بات سمجھ.
اسی لیے کبھی کبھی وہ شعر پڑھتا ہوں میں جو کہنے کے لیے کہ ایک دیوبندی نے کہا ہے، لیکن بات جب کوئی صحیح کر جائے تو اس کو کہو. وہ کہتا ہے رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے وجہ ستار. خدا سوا خدا کے کوئی اور تجھ کو کیا جانے، بس اللہ ہی جانتا ہے کہ حضور کیا ہے. سوا خدا کے کوئی تجھ کو کیا جانے. تو شمس نور ہے شب پر نمک گل الافسار. آپ نورانی آفتاب ہے اور لوگ چمگادڑ جیسے ہیں. اپنی آنکھ کا علاج کرو. حضور پر کیا گفتگو کرتے ہیں، تم کیا دیکھو. اب حضور آئے ہیں، وہ پوری انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، پوری انسانیت، اس لیے کہ سب کے لیے رحمت ہو کے آئے ہیں. تو یہ کیوں انسانیت خون خرابے میں پڑی ہوئی ہے، نہیں سمجھ میں آتا. یہ کون سا کھیل ہے جو لوگ کھیل رہے ہیں. دو لفظوں میں وہ کچھ بیان کر دیا، دو فقرے میں، دو مختصر سے جملے میں نبی کی سیرت جو بیان ہوئی ہے. حریص علیکم کہہ کے وہ تمہارے نفع کے بہت چاہنے والے ہیں. سب ایک یہ حضور سب کا نفع چاہتے ہیں، اور بندے صرف اپنا شیخ اپنی اپنی دیکھ. یہ کیا، یہ حضور نے سکھایا سب کا نفع چاہو، سب کا بھلا چاہو. یہ ایک شان ہے. حریص علیکم، تمہارے نفع کے بہت خواہش مند ہے. وہ تمہارا سب پوری انسانیت کا نفع چاہتے ہیں، انسانیت کو نقصان سے بچانے کے لیے آئے. انسانیت نقصان میں نہ جا رہی ہے. ایک تو یہ حریص علیکم. اور ایک دوسری ایک صفت بیان کی گئی کہ آپ کے اوپر بہت گراں ہے. جب انسانیت ظلم کی چکی میں پستی ہے، جب انسانیت پامال ہوتی ہے، جب انسانیت بے آبرو ہوتی ہے، جب انسانیت بے جگہ ہوتی ہے، تو حضور کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اب آج پھر سے پڑھ لیجیے. شدہ علی الکفار رحماء بینہما، ان کے اوپر گراں ہے تمہارا مشقت میں پڑنا. دنیا میں بھی نہیں چاہتے تھے انسانیت مشقت میں پڑے. انسان کو مشقت سے نکالنے کے لیے آپ آئے تھے. نکال دے باہر، نکال دے. تو ایک صفت یہ ہے کہ جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ان پر گراں ہے. پتا چلا ادھر جو آپ کو تکلیف ہوتی حضور کو اس کی خبر ہے، اور خبر نہ ہوتی تو آپ مشقت میں جاتے کیسے. جو انسانیت کو آج تکلیف پہنچ رہی ہے حضور کو اس کو خبر ہے. یہ حضور پر بہت گراں ہے. تو دو ہی چیزیں سب بیان کر دیا. تمہارا مشقت پہ پڑنا، یہ تو دنیا میں تھا کہ نہیں، حضور چاہتے نہیں تھے کہ انسانیت مشقت پہ پڑے. آخرت میں بھی جب مخلوق چاروں طرف سے ہو کے حضور کے پاس آئے گی تو حضور ہی چھٹکارا دلائیں گے. اب وہ اگر حدیث پڑھوں تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. میں صرف اشارہ کر کے یہاں گزر رہا ہوں. وہاں بھی حضور یہی چاہیں گے شفاعت کر کے انسانیت کو تکلیف سے نکالا جائے. وہاں بھی یہی کریں. انسان ہو کہ انسانیت کے دشمن ہو گئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر گفتگو کرو. یہ اس کو بیان کیا عزیز علیہ ما عنتم. اس کا معنی عزیز علیہ ان پر بھاری ہے، عزیز علیہ ان پر بھاری ہے، ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑو. جب تم تکلیف ہے تو حضور کو تکلیف ہوتی ہے. تو صحابہ کو بھی ایسے بنا دیا کہ تمہارے ایک بھائی کو کہیں بھی تکلیف ہو تو سب کو درد مند ہونا چاہیے کیونکہ تمہارا بھائی ہے. اور حضور کی یہی سنت ہے. یہ نہیں کہ آپ اپنے درد سے درد مند ہو، اپنے درد سے تو ہر کوئی درد مند ہے. سب کا درد سمیٹو اپنے سینے میں. جیسے کہتے سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، صرف کہنے کے لیے کہیں نہیں ہے، نہ جگر میں ہے نہ دل میں ہے، بکواس کرنے کے لیے. سب کا درد سمیٹو، سب کا درد درد ہے. عزیز علیہ دو ہی جملے میں تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر سخت کرا ہے. یہ نہیں کہ انسانیت کو آپ تکلیف دے رہے، حضور کو آپ تکلیف دے رہے ہیں. اور مسلمان بنے پھر رہے ہو، حافظ بنے پھر رہے ہو، فساد فی الحال کو تقریر کر رہے ہو، مقرر بنے ہو، خطیب بنے ہو، علامت الدہر بنے ہو، وردی پہن کے بدماش ہو، بدتینت ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. جھوٹ بولنا رات دن کا دھندا ہو گیا تھا. دو جملے میں سب کچھ بنا. سب کا بھلا ہو، سب کا نفع ہو، سب کو راحت پہنچے، اور سب کو جو ہے آپ تکلیف سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا ہنر ہے اور ہمارا سب سے بڑا درس ہے اور حضور کی سب سے بڑی سیرت ہے. سب کا نفع چاہنا، صرف اپنا ہی نہیں. سب کو تکلیف سے بچانا، صرف خود نہیں. خود تکلیف سے بچایا، افغانستان کو تکلیف میں جھونک دیا، تو پھر کس بات پر بات کرتے ہو آپ؟ 4 ہوائی اڈے دے دیے امریکہ کو کہ مارو ہمارے بھائیوں کو ہمارے کاندھے پہ چڑھ کے. تم بولنے کے لائق رہ گئے ہو، ابھی بھی بولے جاتے ہو بے حیائی سے. تمہارا میڈیا تمہارے ہاتھ میں بکا ہوا کیا تھا، بکواس کرتا ہو. ہم نے یہ خدمت کی، وہ خدمت برباد کس نے کیا؟ تم نے کیا. اپنے کو بچایا، بھائیوں کو مارو ان کو. یہ برادر کشی، یہ برادر فروشی. انا للہ. باتیں کرو، ابھی بھی باہر کی طرح سے تمہارا منہ کھلا ہوا ہے. بے حیا، بے ضمیر، بے ایمان. یہ لوگ لمبی چوڑی گفتگو کر رہے ہیں. چلو سرکار کی سیرت پر. عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم، یہ تو سب کے لیے ہے، سب کا بھلا اور سب کو تکلیف سے بیٹا. پھر اب مومن سوال کرتے ہیں حضور یہ تو سب کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم مومنوں فرمایا بالمومنین رؤوف. ارے مومنوں پر تو حضور بہت 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 ہے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی، دونوں میں مبالغہ. ایسے ہی ہو جاؤ بابا، بس اسی پر سب کچھ اچھا ہے. یہ 12 ربیع الاول جو کچھ آپ مناتے ہیں منائیں، جو چراغاں کرتے ہیں کریں، جو روشنی کرتے ہیں کریں، ضروری ہے، ٹھیک ہے. جو دعوتیں کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، یہ سب اچھا ہے. لیکن جو اصل چیز یہ ہے اپنے اندر کو اس طرح سے بناؤ کہ سب کا بھلا چاہو، سب کو نقصان سے بچاؤ، سب کے لیے پیار محبت سے پیش آؤ. ہاں کبھی تنبیہ کرنے کے لیے آپ تھوڑا زجر توبیخ سے کام لے لیں تو لے لیں، والا بات ہے، سمجھ میں کبھی سخت ہونا، لیکن ایسی سختی صحیح نہیں ہے جو آدمی کو جائز ہی نہیں ہے. ایسی سختی مت کرو، نرم ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین. آج کا یہ درس انہی کلمات پر ختم ہوا. خدا کرے آپ سب آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہو جائیں. میری یہ دعا ہے، خدا کرے قبول ہو جائے. اور میری یہ دعا ہے کہ حضور کی سیرت جو ہے وہ سب کا بھلا چاہتے، تو آپ سب کا بھلا چاہو، صرف اپنے بھلائی کے در پہ نہ ہو. رہے گا ایمان والوں پر تو ان پر جتنا آپ مہربان ہو سکتے ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.